بیسیکلی اس چیپٹر میں جو ہے وہ آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے کافی زیادہ چیزیں ہیں. تو اب ہم اگلا اس کا دیکھیں گے کہ کیا ہے ایچیلون فارم آف میٹرکس. مطلب کہ یہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا میٹرکس جو اس فارم میں ہمارے پاس آئے گا 0 0 0 اور دین 1 0 0 اور لاسٹ -2 1 0. یعنی کہ اس طرح ہمارے پاس جو فرسٹ والی ہمارے پاس جو رو ہے اس میں ہمارے پاس یہ 1 ہوگا اور اس کے نیچے 0 ہوں گے. دین جو سیکنڈ رو ہے اس میں فرسٹ والا جو ہوگا وہ نان 0 1 ہوگا اور اس کے نیچے 0 ہوگا. تو بیسیکلی اس طرح کی فارم کا جو بھی میٹرکس آئے گا وہ میٹرکس کیا ہوگا ہمارے پاس ایچیلون فارم آف میٹرکس. اسی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریڈیوسڈ ایچیلون فارم آف میٹرکس. مطلب اس میں کیا ہوگا 0 0 0 1 0 0 0 1 0. یعنی کہ جو پہلی والی ہمارے پاس ہے نا رو, اس میں سب سے پہلا جو نان 0 ہوگا وہ 1 ہے. سیکنڈ والی جو رو ہوگی اس میں فرسٹ نان 0 1 ہے. اب ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ دونوں میں 1 اور 1 تھا. فرسٹ نان 0 تو 1 ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو یہ تھرڈ والا اگر کالم ہم دیکھیں اس میں 1 تھا اور 1 کے نیچے صرف 0 ہے. لیکن جب ہم نے یہاں پر دیکھا تو یہ 1 کے نیچے بھی 0 ہے اور اوپر بھی 0 ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کو بھی 0 بنا دیتے تو یہ بھی ریڈیوسڈ ایچیلون فارم بن جاتی. تو جب بھی ہم دیکھیں گے اس طرح کا میٹرکس جس میں اس طرح 0 0 0 یا 1 کے نیچے 0 آ جائیں گے اور دین اگلے میٹرکس میں 1 کے نیچے 0 آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا ایچیلون فارم. اور اگر اس کے اوپر بھی 0 آ جائے تو وہ ریڈیوسڈ ایچیلون فارم بن جائے گی. تو اس کو بنانے کا طریقہ ہم اس کو رو آپریشن کالم آپریشن سے کر سکتے ہیں اگر ہمیں بنانا ہو. تو اس کے بعد اگلا جو ایک آرٹیکل ہے وہ ہے رینک آف اے میٹرکس. دا نمبر آف نان 0 روز ان اے میٹرکس از کالڈ رینک. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی میٹرکس آ جائے اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں نمبر آف نان 0 روز کتنی ہیں, یعنی کہ جس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ جو نان 0 ہو, 1 ہو 2 ہو یا نیگیٹو ہو, وہ آنا چاہیے. اگر اس طرح آ جائے گا تو ہم وہ کاؤنٹ کر لیں گے کتنی نمبر آف روز ہیں وہ. تو جتنی وہ نمبر آف روز ہوں گی اس کا اتنا رینک ہوگا میٹرکس کا. تو جیسا کہ اس میں اگر ہم غور کریں, یہ اگر ہم اوپر والی اگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں 0 0 0 0 0 1 0 1 0, اس میں یہ ساری 0 والی رو ہے. تو اگر ہم غور کریں تو یہاں پر یہ نان 0 والی رو آ گئی اور یہ بھی نان 0 ہے. تو اس کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا رینک 2 ہوگا. اسی طرح اگر ہم کوئی اور میٹرکس جس میں ہم کوئی بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں جس میں نان 0 نمبر آف جو روز ہیں وہ ہم نے گننی ہے نان 0, تو جس کی جتنی زیادہ نمبر آف روز ہوں گی نان 0 اس کا وہ اتنا رینک ہوگا اس میٹرکس کا. تو یہ اس کی بیسیکلی ڈیفینیشن ہے رینک آف اے میٹرکس کی. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہوموجینئس لینئر اکویشنز. اور اس میں کیا ہے ہوموجینئس لینئر اکویشن میں بیسیکلی کیا آتا ہے, ہمارے پاس کوئی اکویشن ہوتی ہے, لیٹ سپوز x1 -2x square plus x3 equal to 0. اسی طرح ہمارے پاس کوئی اور اکویشن آ جاتی ہے x1 -x2 -x3 equal to 0. اب یہ دو ہم نے اس کی نا اکویشنز لکھ دی ہیں سائملٹینیس. اسی طرح ہمارے پاس کوئی اور بھی آ سکتی ہے, 3 بھی ہو سکتی ہیں. تو اس میں ہوموجینئس لینئر اکویشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی اکویشن اس طرح آئے اس فارم میں اور ہم اس میں x1 x2 اور x3 جو اس میں 3 ہمارے پاس ویریبلز بیسیکلی یوز ہو رہے ہیں, ہم اگر ان کی ویلیو 0 پٹ کریں, یعنی کہ ہم اس میں کیا کریں x1 is equal to 0, x2 equal to 0 اور x3 equal to 0, ان تینوں کی ویلیو 0 پٹ کریں اور ہمارا آنسر جو ہے وہ 0 اس طرح آ جائے, یعنی کہ 0 0, یہ لیفٹ سائڈ پر بھی 0 آ جائے اور وہ برابر ہوگا اپنے رائٹ سائڈ کے. تو جب بھی ہم 0 0 x1 x2 اور x3 کی ویلیوز پٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس کا ریزلٹنٹ 0 ہو جائے گا اور وہ برابر ہے 0 کے. تو یہ بیسیکلی کہتا ہے ہوموجینئس لینئر اکویشنز. اور جب ہم اس طرح 0 0 پٹ کریں تو بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس ریزلٹنٹ آیا ہے 0 0, یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ٹریویل سولوشن. ٹریویل سولوشن
یعنی کہ اگر ہمارا ریزلٹینٹ اس طرح آ رہا ہو 0 0 تو اس سے کیا ہوگا, وہ ہمارا سولوشن ٹریویل ہوگا. ہوموجینئس لینئر اکویشن کا سولوشن ٹریویل سولوشن تب ہوگا جب وہ اس کا ریزلٹینٹ 0 0 ہو, یعنی کہ ہمارا جو ریزلٹینٹ آ رہا ہے وہ اس کا 0 آ رہا ہے. اور اگر 0 کے علاوہ کوئی آئے گا, اگر جو اس کا آنسر آیا ہے وہ برابر نہیں ہے 0 کے, تو اس کو ہم پھر کیا کہیں گے, وہ نان ٹریویل ہے. یعنی کہ ٹریویل کے علاوہ, زیروز کے علاوہ اگر کوئی آنسر آئے گا تو وہ نان ٹریویل ہوگا. اس کے بعد اب یہ تو ٹریویل اور نان ٹریویل سولوشن کی بات ہو گئی. اگر 0 0 ہوگا تو ٹریویل ہے, اگر 0 0 نہیں ہے تو وہ نان ٹریویل ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے نان ہوموجینئس لینئر اکویشنز. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اکویشن کی ایک فارم ہے ہمارے پاس, اور ایسی جو ہمارے پاس اکویشنز ہوں گی ان کو سالو کرنے کے لیے بیسیکلی 3 میتھڈز ہوتے ہیں جو اس بک میں مینشن ہے. سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے یوزنگ میٹریسز, یعنی کہ اس طرح ہم ان کو لکھ کے اور سالو کر سکتے ہیں نان ہوموجینئس لینئر اکویشنز کو. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے, یوزنگ ایچیلون اینڈ ریڈیوس ایچیلون فارم, یعنی کہ ہم نے جو ابھی پیچھے دیکھا ایچیلون فارم ہم بنا کر سکتے ہیں اس کو, یا ریڈیوسڈ ایچیلون فارم بنا سکتے ہیں اس کی. تو ہم اس طرح بھی نان ہوموجینئس لینئر اکویشنز کو سالو کر سکتے ہیں. اور لاسٹ ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ میتھڈ ہے وہ ہے کریمرز رول, یعنی کہ ہم کریمرز رول ایک رول ہے, اس کو ہم اپلائی کریں گے اور نان ہوموجینئس لینئر اکویشنز کو سالو کریں گے. تو اب ہم نے پہلے یہ والا کیس پڑھ لیا ہوا ہے اس چیپٹر میں, جس میں ہم میٹریسز کو اس طرح سالو کرتے ہیں انورس کے تھرو. دین ہم نے ایچیلون اور ریڈیوس ایچیلون فارم بھی دیکھ لی کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں. اب لاسٹ ہمارے پاس کریمرز رول ہے. تو کریمرز رول بیسیکلی یہ کیا چیز ہے اور اس کو ہم کس طرح نان ہوموجینئس لینئر اکویشنز کو سالو کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, وہ اب ہم نے دیکھنا ہے. کریمرز رول نیکسٹ ٹاپک ہمارا کریمرز رول. اور کریمرز رول بیسیکلی کیا ہے, یہ ہمارے پاس سالو کرنے کی ٹیکنیک ہے اور اس کو ہم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے ہم کوئی سی ایک ایگزامپل, جیسا کہ ہمارے پاس یہ ایک ہمارے پاس اکویشنز ہیں, ان کو ہم کنسیڈر کریں گے اور کریمرز رول اپلائی کریں گے. تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کریمرز رول کو ہم کس طرح ڈائریکٹ کوسچنز کو سالو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے ہم نے, کریمرز رول کے لیے یہ ہمارے پاس 3 ہوموجینئس نان ہوموجینئس لینئر اکویشنز ہیں. یعنی کہ اس کا آپ غور کریں, یہ نان ہوموجینئس کیوں ہے. نان ہوموجینئس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے یہ نان زیرو نمبر آئے گا 1 2 4. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس میں x1 x2 x3 کی ویلیو 0 0 0 پٹ کریں گے تو یہ کبھی بھی 1 کے برابر نہیں آئے گا, کیونکہ یہ پارٹ تو 0 ہو جائے گا اور 0 کبھی بھی 1 کے برابر نہیں ہے. اور اسی طرح اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے. تو یہ نان ہوموجینئس لینئر اکویشنز ہیں کیونکہ اس کا آنسر 0 کے برابر نہیں ہوگا. تو کیا ہوگا, یہ 1 ہے 2 ہے, نان زیرو نمبر آئے گا. جب بھی اس طرح کی کنڈیشن ہوگی تو یہ نان ہوموجینئس لینئر اکویشن ہے. اب ہمارے پاس یہ اکویشنز ہیں 3, ان کو ہم پہلے میٹرکس فارم بنا لیتے ہیں. تو میٹرکس فارم بہت سمپل ہے, ہم نے ان کے صرف کوفیشینٹس اٹھانے ہیں 1 2 1, دین 2 3 1, اس کے بعد 1 2 اینڈ 3. نیکسٹ ہمارے پاس کیا آئے گا, اگلا میٹرکس وہ آئے گا x1 x2 اینڈ x3. اور لاسٹ میں ہمارے پاس کانسٹینٹس کا میٹرکس آئے گا, وہ آئے گا 1 2 اینڈ 4. اب ہمارے پاس سمپلی یہ تو ہمیں آ گیا, اس کو ہم کس طرح میٹرکس فارم میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے x1 x2 اور x3 کی بیسیکلی ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہے تاکہ جو ہمارا جو ہے نا وہ سولوشن آ جائے اس کا. تو اب ہم ان کو کس طرح سالو کریں گے. اس کے لیے اگر ہم ڈائریکٹ اس کو دیکھنا چاہیں تو کریمرز رول ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں ہم, کیونکہ یہ ہم بیسیکلی آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. تو اس کو ہم کس طرح سالو کریں گے, ہم نے لیٹ سپوز اس کو لکھ دیا x1, دین ہم نے لکھا x2 اینڈ x3. یہ 3 ہم نے کیلکولیٹ کرنے ہیں. یہ کس طرح ہوں گے, ہمارے پاس اس طرح ایک میٹرکس ہم نے 3x3 کا لکھنا ہے اور اس کے نیچے ہم نے A ڈیٹرمیننٹ. A مینس کہ یہ جو اوریجنل میٹرکس A ہے اس کا ہم نے ڈیٹرمیننٹ نکالنا ہے. دین اسی طرح یہاں پر بھی میٹرکس آئے گا اور اس کا ڈیٹرمیننٹ آ جائے گا. اس کے بعد ایک اور میٹرکس آئے گا x3 کے لیے, اس کے نیچے بھی اوریجنل میٹرکس کا ڈیٹرمیننٹ آ جائے گا.
تو بیسیکلی یہ تین ہمارے پاس. اب جیسا کہ ہم نے کریمرز رول اپلائی کرنا ہے اور ہم نے x1 x2 اور x3 کی ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہے. x1 کی ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس طرح میٹرکس ملے گا اور اس کے نیچے یہ ڈینومینیٹر میں کیا آئے گا, جو میٹرکس تھا اس کا ماڈولس, یا اس کا ماڈولس کہہ لیں, یا اس کو ڈیٹرمیننٹ. ماڈولس تو نہیں یوز کریں گے, ڈیٹرمیننٹ یوز کریں گے ہم. اسی طرح اس کا بھی ڈیٹرمیننٹ اے, اسی طرح لاسٹ میں یہ ڈیٹرمیننٹ آ جائے گا ہمارے پاس. اب ہم کیا کریں گے, ہمیں اے ڈیٹرمیننٹ چاہیے, اس والے میٹرکس کا ڈیٹرمیننٹ ایک چاہیے, اور یہاں پر ہمیں میٹرکس بنانے ہیں. اب یہ میٹرکس ہمارے پاس کس طرح بنیں گے؟ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, جیسا کہ ہم x1 کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے x1 کے لیے یہ والا کالم ہے, اور x2 کے لیے یہ والی بات کریں گے ہم, اور x3 کے لیے یہ والی. اب ہم کیا کریں گے, جب x1 کی بات کریں گے نا, تو اس میں ہم کیا کریں گے, x1 والا کالم ہم ریموو کر دیں گے اور کانسٹنٹ والا کالم ہم یہاں پر لگا دیں گے. تو جو باقی والے کالم ہیں وہ نہیں ہم چھیڑیں گے. 2 3 1 ایز اٹ از, 1 2 3 ایز اٹ از, اور یہ 1 2 4 جسٹ پہلے والے کالم کی جگہ آ جائے گا, 1 2 4. اسی طرح سیکنڈ والے کی بات کرتے ہوئے سیکنڈ والا ریموو کرنا ہے اور باقی دو ویسے ہی رہیں گے, 1 2 1 ایز اٹ از, 1 2 3 ایز اٹ از. صرف درمیان والا جو 2 والا تھا x2, اس کی جگہ یہ والا ہم لگا دیں گے کالم 1 2 4. اس کے بعد دین 1 2 1 فرسٹ 2 ویسے ہی رہیں گے, 2 3 1, اور صرف تھرڈ والا x3 والا وہ چینج کریں گے, اس کی جگہ 1 2 4 آ جائے گا. یہ ہم نے لکھ دیا. اب ہمیں کیا چاہیے, صرف اے ڈیٹرمیننٹ چاہیے. اگر وہ مل جائے تو ہمارا کوسچن سالو ہو گیا. اے ڈیٹرمیننٹ کیا ہے, یہ برابر ہے 1 2 1 2 3 2 1 1 3. یہ ہمارے پاس اس طرح ڈیٹرمیننٹ میں ہم نے اس کو لکھ دیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, اس کا ہم نے ڈیٹرمیننٹ نکالنا ہے. ہمیں پتا ڈیٹرمیننٹ کے لیے ہم نے تین میتھڈز پڑھے تھے, تو ہم ان میں سے ایک میتھڈ یوز کرتے ہیں بائی رو والا, جو فرسٹ رو والا تھا. تو فرسٹ رو کے لیے ہم کیا کریں گے, یہ 1 ایز اٹ از, اور اس والی رو اور کالم کو چھوڑ کے یہ اوپر والی رو اور کالم پہلی والی ہم کیا کریں گے, 3 3 9 مائنس 2 1 2, دین مائنس کا سائن 2, درمیان والی رو اور یہ والا کالم چھوڑ کے 1 3 3 اینڈ 1 یہ والا اور درمیان والا. جب یہ چھوڑ دیں گے ہم تو اس کے بعد کیا ہوگا, یہ والا اور یہ والا. اس کے بعد کیا ہوگا, 2 3 یہ بیسیکلی آئے گا 6, 2 3 بیسیکلی آئے گا 6 کے برابر, اور اس کے بعد 2 1 2, تو 6 مائنس 2 آئے گا یہاں پر. اس کے بعد جب ہم لاسٹ والا دیکھیں گے 1 کے ریسپیکٹ, تو پلس 1 انٹو 1 2 دا 2 مائنس 3 1 دا 3, تو یہ آئے گا. اب کیا آئے گا, 9 مائنس 2, 9 مائنس 2 7, دین مائنس 6 مائنس 2 4, 4 2 ملٹیپلائی کر کے 8, دین آگے آ گیا سائن. جب 2 میں سے مائنس 3 گیا تو مائنس 1, اور مائنس 1 انٹو 1 مائنس 1. تو اب کیا آنسر آئے گا, یہ مائنس 8 اور مائنس 1 مائنس 9, اور جب پلس 7 کریں گے تو مائنس 2. تو مائنس 2 ہمارے پاس آ گیا اے ڈیٹرمیننٹ. مطلب اے ڈیٹرمیننٹ کیا آیا, مائنس 2. اس کا مطلب ہے کہ ہم اے ڈیٹرمیننٹ کی جگہ مائنس 2 پٹ کر سکتے ہیں. تو اب کریں گے کیا, یہ ہمارے پاس کیا آئے گا, 1 2 1 2 3 2 4 1 3, یہ میٹرکس ایز اٹ از, اور ڈیوائڈیڈ بائی مائنس 2 جو ڈیٹرمیننٹ تھا. اسی طرح یہ والا میٹرکس بھی آئے گا 1 2 1 1 2 4 1 2 3, یہ آ گیا, اور اس کے نیچے کیا کریں گے ہم, مائنس 2. اسی طرح لاسٹ ہمارے پاس جو میٹرکس تھا وہ یہ تھا 2 3 2 1 1 4, تو اس میٹرکس کے نیچے کیا آئے گا, مائنس 2. اب ہم کیا کریں گے, ہمیں پتا ہے کہ x1 کی جگہ یہ آ گیا 1 2 4 1 2 3 1 1 2 3. تو بیسیکلی ہم نے اس کو بھی, یہ جو ہمارے پاس ایک ڈیٹرمیننٹ بیسیکلی فارم تھی, یہ بھی ہمارے پاس ایک ڈیٹرمیننٹ فارم ہے. تو اس کو اگر ہم اس کا نکالنا چاہیں x1 کے لیے, تو وہ کس طرح ہم اس کو سالو کریں گے. جب ہم فرسٹ رو کی مدد سے اگر اس کو سالو کریں, فرسٹ رو, تو کیا آئے گا, 1 ایز اٹ از باہر, 3 3 دا 9 اور مائنس 2, 3 3 9 مائنس 2, یہ آ جائے گا. اس کے بعد
-2 سائن جو فارمولا ہمیں پتا ہے کہ مائنس آتا ہے سیکنڈ نمبر پہ, یہ والی رو اور یہ والا کالم چھوڑیں گے تو 2 3 6 6 minus 4 to 8 6 minus 8 then پلس کا سائن 1 into 2 1 دا 2 minus 3 4 دا 12 یہ آ گیا, اور اس کے ڈینومینیٹر میں کیا آئے گا -2. اسی طرح x2 کے لیے بھی آ جائے گا, وہ کس کے برابر آئے گا, یہ آئے گا جب ہم فرسٹ رو کی مدد سے اس کو اوپن کریں گے تو فرسٹ رو فرسٹ کالم چھوڑ کے 3 2 دا 6 6 minus 8 6 minus 8 یہ ہمارے پاس آ گیا. دین مائنس یہ 1 آ گیا جو سیکنڈ والا تھا, سیکنڈ کالم اور فرسٹ رو والا. اب یہ والی رو اور یہ والا کالم چھوڑیں گے تو 3 2 دا 6 minus 2 6 minus 2 یہ آ گیا. دین پلس 1. اب کیا کریں گے, یہ والی رو اور یہ والا کالم اب چھوڑیں گے تو 4 2 دا 8 minus 6 یہ آ گیا ہمارے پاس. جب یہ آ گیا اس کے نیچے ڈینومینیٹر میں کیا ہے -2. اسی طرح ہم x3 کو دیکھیں گے, وہ کس کے برابر ہے, اس میں بھی فرسٹ رو سے اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. فرسٹ رو کو جب کیا تو 1 into 3 4 دا 12 -2 دین 2 ہے, یہ -2 آ جائے گا فارمولا جس طرح ہم نے دیکھا تھا. یہ اور یہ چھوڑ کے 4 2 دا 8 -2 اور لاسٹ میں پلس 1 into 2 1 دا 2 -3 2 -3 یہ آ گیا, اور ڈینومینیٹر میں -2. اب ہم نے سمپلی اس کو سالو کرنا ہے تو ہم اس کو ریموو کر کے اب دیکھ لیں گے کہ اس کا آنسر کیا آئے گا. تو جب ہم اس کو سالو کریں گے تو x1 equal to کس کے برابر آئے گا, 9 - 2 7 دین -2 ہے تو ابھی لکھتے نہیں. جب 6 میں سے -8 مائنس کیا تو -2 اور انٹو -2 پلس 4 دین -10 یہ آ گیا. -12 اور 2 -10 تو یہ آ گیا. دین ڈیوائڈیڈ بائی -2. اسی طرح x2 ہے 8 مائنس کے ساتھ ہے اور 6 ساتھ ہے تو -2 یہ آ گیا. دین 6 - 2 4 4 انٹو -1 -4 اور لاسٹ میں آ جائے گا +2 ڈیوائڈیڈ بائی -2. اسی طرح x3 کی بات کریں گے 12 - 2 is 10 مائنس 8 - 2 6 6 انٹو 2 12 پلس 1 ہے, اور 2 میں سے جب -3 کریں گے تو -1 وہ اس کو -1 کر دے گا اور یہاں پر -2 آ جائے گا. اور لاسٹ میں اگر اس کو فردر سمپلیفائی کر لیں تو 10 اور 4 7 اور 4 11 11 minus 10 is 1 1 over -2. اس کے بعد x2 کیا آئے گا, -2 اور یہ +2 تو کینسل ہو گیا تو -4 ڈیوائڈیڈ بائی -2. اسی طرح x3 کے لیے بھی یہ آ گیا 10 - 12 -2 اور -1 -3 ڈیوائڈیڈ بائی -2. یہ مائنس مائنس کینسل, یہ مائنس مائنس کینسل, یہ 2 1 2 2. تو اس کا فائنلی آنسر کیا آئے گا, x1 کا آئے گا -1/2, x2 کا آئے گا 2 اور x3 کا آئے گا 3/2. تو بیسیکلی x1 x2 اور x3 ہمارے پاس ہمیں چاہیے بھی یہی تھے اور ہم نے یہ کریمرز رول کی مدد سے نکال لیے. میتھڈ کیا تھا کہ ہم نے میٹرکس بنانا ہے اور میٹرکس کو ڈیوائڈ کرنا ہے ڈٹرمننٹ کے, اس میٹرکس کے. تو x1 کے لیے بھی اسی طرح ہوگا, x2 اور x3 کے لیے بھی. اور x1 کے لیے کیا کریں گے, ہم فرسٹ کالم کو اڑا کے کانسٹینٹ کا ہم لے آئیں گے جو ہمارے پاس میٹرکس تھا, اور اسی طرح x2 کے لیے ہم سیکنڈ والا کالم اڑائیں گے اور x3 کے لیے تھرڈ والا کالم ریموو کریں گے اور اس کی جگہ ہم جو ہے وہ کانسٹینٹ کا کالم لگا لیں گے. تو یہ بیسیکلی کریمرز رول تھا. اب ہم ایکسرسائز 3.5 کو سالو کرتے ہیں اور اس کا کوشچن نمبر 1 ہے, سالو دا فالوئنگ سسٹمز آف لینئر اکویشنز بائی کریمرز رول. اس ایکسرسائز میں بیسیکلی کریمرز رول کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. کریمرز رول کیا ہوتا ہے, اس کے سٹیپس جو ہم اس کوشچن میں فالو کریں گے ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور سمجھ لینا ہے, اور اسی میتھڈ پہ جتنے بھی کوشچنز آئیں گے سارے کے سارے سالو ہو جائیں گے. تو اس کا پارٹ نمبر 1 ہے, یہ ایک میٹرکس ہے بیسیکلی, ابھی تو میٹرکس فارم میں نہیں, ابھی یہ اکویشن کی فارم میں ہے, سسٹم آف لینئر اکویشن کی فارم میں. تو اس کو ہم سب سے پہلے اگر میٹرکس فارم میں بنانا چاہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں میٹرکس اے کا نام دے لیتے ہیں. وہ کیا آئے گا, صرف اس کی ہم نے کوفیشنٹس اٹھانے ہیں 2 2 اور 1 3 -2 اور -2 5 1 اور -3. تو
تو سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے, صرف یہاں سے کوفیشنٹس اٹھانے ہیں, اور جہاں مائنس ہوگا تو وہ کوفیشنٹ کے ساتھ مائنس آ جائے گا. اس کے بعد اب ہم یہ چیک کریں گے کیا اس کا ڈٹرمننٹ 0 کے برابر آ رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کا ڈٹرمننٹ لیتے ہیں 2 انٹو -2 انٹو -3, یہ آئے گا 6 مائنس 2 کا مطلب ہے پلس, اس طرح سے. اس کے بعد -2 اور اس کی رو اور اس کا کالم چھوڑ کر -3 انٹو -3, یہ آئے گا -3 انٹو 3, مائنس کا 9, اور پھر مائنس کا سائن -2 انٹو 5 10, یہ آ گیا پلس کا 1. اس کے بعد 1 والی رو اور کالم چھوڑ کر تو 1 انٹو 3 3, مائنس پلس 2 5 10, تو یہ 10 آ گیا, یہ بریکٹ کلوز. اب غور کریں 6 + 2 ہوتا ہے 8, 8 انٹو 2 16, 10 - 9 1, 1 انٹو -2 -2, 10 + 3 13 انٹو 1 13, equal to 13 + 16 29 -2 27. تو ڈٹرمننٹ نہیں آ رہا برابر 0 کے, اس کا مطلب ہے کریمر رول اپلائی ہو سکتا ہے. اگر 0 کے برابر آ جائے تو پھر کریمر رول اپلائی نہیں ہو سکتا تھا. اب کریمر رول کیا کہتا ہے کہ بیسیکلی ایکس کی ویلیو نکالنی ہے, وائی کی ویلیو نکالنی ہے, اور زیڈ کی ویلیو نکالنی ہے. وہ کیسے نکلے گی, غور کریں. ایکس کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے, ایک میٹرکس لکھیں گے اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے اے ڈیٹرمننٹ سے. اسی طرح وائی کا میٹرکس اور اس کو اے ڈیٹرمننٹ سے ڈیوائڈ کریں گے. اسی طرح زیڈ کا میٹرکس ایک اوپر آئے گا اور اس کو اے سے ڈیوائڈ, تو تینوں کو اے سے ڈیوائڈ کریں گے اور اوپر ایک میٹرکس آئے گا 3/3 کا. غور کریں, اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ایکس کے لیے ہے, یہ وائی کے لیے ہے, اور یہ زیڈ کے لیے. غور کریں, یہ کوفیشنٹس کو ہم 3 1 2 لکھ سکتے ہیں, جو رائٹ سائڈ پہ کوفیشنٹس ہیں, کانسٹنٹ کوفیشنٹس. اس کا مطلب ہے جب ایکس کی ویلیو لیں گے تو یہ والے کالم کو ہٹا کے اس کی جگہ یہ والا کالم لکھیں گے, اور باقی ایز اٹ از. تو ایکس کے لیے 3 1 2, اور اس کے بعد 2 -2 اور 1, یہ آ گیا, اور 1 -2 -3. تو یہ ڈٹرمننٹ اوپر آ گیا اس طرح سے. جب وائی کی بات کریں گے تو اس کو ہٹا لیں گے اور اس کی جگہ اس کو ہم لگا لیں گے. تو یہ کیا آئے گا 2 3 1, تو ایز اٹ از پڑا ہوا ہے 2 3 5. پھر اس کی جگہ آ جائے گا 3 1 2, اور لاسٹ میں 1 -2 -3, یہ آ گیا. اس کے بعد زیڈ کے لیے آخری والا کالم چھوڑ کر اس کی جگہ یہ والا کالم آ جائے گا. اب غور کریں 2 3 5, 2 -2 1, اور ادھر آ جائے گا 3 1 2. اب غور کریں, اب ایکس کی ویلیو کیا نکلے گی, ایکس کی ویلیو نکلے گی, ڈٹرمننٹ تو ہمارے پاس نیچے 27 پڑا ہے, اس کو ایز اٹ از ہم لکھ لیتے ہیں. اب غور کریں, یہ ہم اوپر والا ڈٹرمننٹ اوپن کریں گے کیسے, 3 انٹو کیا -2 -3 ہو گیا پلس کا 6, پلس کا 6 انٹو پلس کا 2 8, -2 انٹو اگین وہی جو ڈٹرمننٹ ہم پہلے کھولتے تھے, -3 انٹو 1 -3, اور +4, تو 3 اور +4 یہ آ جائے گا. -3 + 4 ہوتا ہے 1, پھر پلس کا 1 انٹو کیا 1 انٹو 1 1, اور پلس کا 4, تو 1 + 4 ہو گیا 5, یہ آ گیا. اس کے بعد غور کریں, اگر اسی کو فردر سالو کریں تو 3 انٹو 8 24, -2 + 5, تو 24 + 5 29 -2 27 ہوتا ہے. تو 27/27, اس کا مطلب ہے کہ ایکس کی ویلیو 1 کے برابر آ گئی, یہ کٹ کے 1 آ جائے گا. تو غور کریں, وائی بھی اسی طرح آ جائے گا اور زیڈ بھی اسی طرح آ جائے گا. تو اب اس کو اوپن کریں, یہ آئے گا 2 انٹو -3 انٹو 1 -3, اور پلس کا 4, تو -3 پلس کا 4 ہو گیا 1. اسی طرح یہ والے رو اور کالم میں کیا آئے گا -3 انٹو 3 -9, اور پلس کا 10, -9 پلس کا 10 مطلب 1, اور پلس 1 انٹو 2 انٹو 3 6, 6 + 5, یہ ہو گیا 2 انٹو 3 ہو گیا 6, اور مائنس کا 5, تو مائنس کا 5 یہ آئے گا 1, اور نیچے 27 ایز اٹ از. اس کو جب سالو کریں گے تو 2 انٹو 1 2, -3 + 1 اوور 27, یہ آ گیا 0 اوور 27, اور یہ بھی 0 آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے وائی کا آنسر 0 آ گیا. اسی طرح زیڈ کس طرح نکلے گا, غور کریں 2 انٹو -2 انٹو 2 -4, اور -1, تو -5, پھر -2 ایز اٹ از, 2 انٹو 3 6, 6 -5 1, پلس 3 انٹو 1 انٹو 3 3, 3 + 10 13, ڈیوائڈیڈ بائی 27 جو اے ڈیٹرمننٹ تھا.
یہ آنسر آئے گا مائنس کا 10 پھر مائنس کا 2 اور 13 انٹو 3 یہ ہوگا 39. 39 میں سے مائنس کیے 2 تو 37 پھر مائنس کیے 10 تو 27 تو 27 اوور 27 یہ آ گیا 1. اس کا مطلب ہے زیڈ کا آنسر 1 آ گیا. تو غور کریں ایکس کا آنسر نکل آیا, وائی کا آنسر نکل آیا اور زیڈ کا آنسر. تو کریمرز رول یہی تھا کہ ایکس وائی اور زی کا آنسر کس طرح سے نکالتے ہیں, اور اس کے ریمیننگ کوسچنز جو ہیں ان کو آپ نے خود سالو کر لینا, وہ بھی بہت ایزی ہیں. ایکسرسائز 3.5 کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ چیپٹر نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور ٹائم ٹو talimdost.com.